بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طلبات، میں عمران صدیقی اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم مائکروسافٹ ورڈ کے اندر واٹر مارک پڑھیں گے۔ واٹر مارک کیا چیز ہے، اس کا ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، یہ ساری تفصیل کے ساتھ میں بتاؤں گا۔ پہلے میں آپ کو تھوڑی سی مثال دے کے سمجھاؤں گا کہ واٹر مارک ہوتا کیا ہے۔ تو واٹر مارک بڑے کام کی چیز ہے مائکروسافٹ ورڈ کے اندر۔ جب ہم کوئی بھی کسی قسم کا کام کرتے ہیں تو واٹر مارک ضروری استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ واٹر مارک کا مقصد ہوتا ہے جی کہ آپ اگر کوئی چیز تیار کر رہے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ میری وہ جو چیز میں تیار کر رہا ہوں اس کو کوئی کاپی نہ کر سکے، اپنے نام کے ساتھ اس کو شائع نہ کر سکے۔ فار ایگزامپل میں کوئی یہاں پہ ایک سٹوری لکھتا ہوں آپ کے سامنے، جیسے میں نے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، اور میں نیچے لکھتا ہوں جی کہ ریٹن بائی عمران صدیقی، اور کوئی بندہ اس کو کاپی کر کے چوری کر لے اور کہے جی کہ یہ تو سٹوری میں نے لکھی ہے، اپنا نام وہ لکھ دے، تو اس طرح یہ آپ کے جو جملہ حقوق ہوں گے وہ مطلب کاپی رائٹس جو ہیں وہ چوری ہو جائیں گے۔ تو اب میں اس کا حل کیا نکالوں گا کہ ایسا سسٹم کروں گا واٹر مارک لگا کے کہ اس کو کوئی کاپی نہ کر سکے۔ کاپی سے مراد یہ ہوگا، فار ایگزامپل میں نے یہاں پہ یہ نیچے اینڈ پہ آپ کے سامنے ریٹن بائی عمران صدیقی لکھا ہے، میں ان کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کی غرض سے واٹر مارک اوپر لکھا ہوا تھا۔ فار ایگزامپل یہ ایک سٹوری ہے، یہ سٹوری ہے جی، میں نے یہ لکھی ہے اور اس کو میں نے پرنٹ نکالا ہے، اور یہ اینڈ پہ میں نے لکھا ہے ریٹن بائی عمران صدیقی۔ اب یہ فائل آپ کے ہاتھ لگ گئی ہے اور آپ نے کیا کیا جی کہ سٹوری تو بڑی مزیدار لکھی ہوئی تھی، آپ نے نیچے اپنا نام چینج کر کے مثال کے طور پہ آپ نے لکھ دیا آپ کا نام احسن ہے، تو آپ نے جی یہ اپنے نام سے اس کو شائع کر دیا ہے، جس طرح چوری کر لیتے ہیں کوئی چیز۔ اب کوئی بھی اس کو پرنٹ نکالے گا تو ظاہر ہے اس کا ہی نام شو ہوگا کہ یہ تو احسن عمران نے لکھی ہے۔ یا اکثر اوقات آپ نوٹس دیکھتے ہو، خلاصے، جو مطلب مختلف طرح کے نوٹس تیار کرتے ہیں ہم، میتھ کے، کیمسٹری کے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کونے کے اینڈ پہ وہ ریٹن بائی لکھا ہوتا ہے، یا اس کے یوں ترچھا کر کے نا سائیڈ کے اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر ہلکی ہلکی رائٹنگ نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ واٹر مارک ہوتا ہے۔ وہ جب آپ پرنٹ نکالیں گے تو ہلکا ہلکا لکھائی کے بیک گراؤنڈ کے اندر آئے گا، تو اس طرح وہ لکھائی کے بیک گراؤنڈ سے اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا، تو ایک قسم کی وہ آپ کا جو ڈاکومنٹ ہوگا وہ چوری ہونے سے بچ جائے گا۔ اب میں یہاں پہ کیسے استعمال کروں گا واٹر مارک کا، ہم پیج لے آؤٹ کے اندر جائیں گے اور یہ واٹر مارک کا آپشن ہے، ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے۔ واٹر مارک کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو سب سے پہلے تو وہ یہ کہے گا کہ آپ نے ان سیمپلز میں سے تو نہیں لگانا، جیسے ڈونٹ کاپی لکھا ہوا ہے، کانفیڈینشیل ہے، یا اس طرح۔ میں فار ایگزامپل یہ پہلے ایک کلک کر کے لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ ڈونٹ کاپی کے اوپر میں نے کلک کی ہے، اگر آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہو تو ہلکا ہلکا بیک گراؤنڈ کے اوپر دیکھیں، یہ یوں ترچھا ڈونٹ کاپی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب یہ اتنا باریک ہے کہ یہ دیکھیں نا، پریویو دکھا رہا ہوں میں، کہ اوپر سے رائٹنگ ڈسٹرب نہیں ہو رہی اور ہلکا ہلکا بیک گراؤنڈ کے اوپر شیڈ پہ وہ نظر آ رہا ہے، تو یہ واٹر مارک ہے۔ آپ واٹر مارک جب لگائیں گے ایک تو اپنے کسٹم واٹر مارک میں جا کے اپنی مرضی کا لگائیں گے۔ جب ہم کسٹم واٹر مارک کھولیں گے تو سب سے پہلے تو یہ نو واٹر مارک کا آپشن ہے، مطلب کہ آپ اس کو بند کر دیں گے، نہیں لگانا۔ اس کے بعد پکچر ہے، آپ تصویر بھی لگا سکتے ہو، میں ابھی آپ لوگوں کو سیمپل کے طور پہ پکچر لگا کے دکھاتا ہوں۔ میں یہاں پہ سلیکٹ پکچر کروں گا، جب میں پکچر کے اس ریڈیو بٹن کے اوپر میں کلک کروں گا تو یہ سلیکٹ پکچر وہ کہے گا کہ آپ کی تصویر کہاں پڑی ہے، آپ نکال کے لگاؤ۔ جیسے آپ لوگ یہ بے فارم وغیرہ دیکھتے ہوں گے یا میرج سرٹیفکیٹ، تو آپ اس کو یوں روشنی کی طرف کر کے دیکھیں نا تو اس کے اندر قائد اعظم کی تصویر ہلکی سی نظر آتی ہے۔ جیسے یہ آپ کرنسی نوٹ دیکھتے ہو، اس کے اندر ہلکی سی پک نظر آتی ہے قائد اعظم کی، تو وہ بھی ایک قسم کا واٹر مارک ٹائپ ہوتا ہے۔ تو ابھی میں یہ آپ کے سامنے قائد اعظم کی پک کھڑی ہے، اس کو میں واٹر مارک کے طور پہ استعمال کرنے والا ہوں۔ میں نے اس کو سلیکٹ کی ہے اور انسرٹ کے اوپر کلک کی ہے، اوکے کا اپلائی کر دیں، آپ کی مرضی، اوکے کر دیں، آپ کی مرضی۔ اگر آپ نوٹ کریں تو ہلکا پھلکا آپ کو قائد اعظم کا فوٹو اس لکھائی کے بیک گراؤنڈ کے اوپر نظر آئے گا۔ اب دیکھیں ذرا، میں اس کو زوم کر کے دکھاتا ہوں، اب آپ کو اس کو کلیئر نظر آ رہا ہوگا، یہ غور کریں۔ تو یہ واٹر مارک ہے۔
اب اس سٹوری کے بیک گراؤنڈ کے اوپر یہ قائد اعظم کی جو تصویر لگی پڑی ہے، اب اس کو کوئی بھلا کیسے مٹا سکے گا؟ آپ اپنی تصویر بھی لگا سکتے ہو، جب پرنٹ نکالیں گے ہلکا پھلکا لائٹ ٹائپ اسی طرح بیک گراؤنڈ کے اوپر پرنٹ آئے گا۔ اب اس کو میں مٹاؤں، پی ڈی ایف بناؤں یا کسی نیٹ کے اوپر اپلوڈ وغیرہ کروں تو اس کی بیک گراؤنڈ کے اوپر تو ہم یہ چیز تو نہیں ڈیلیٹ کر سکیں گے۔ تو مطلب کہ کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ کا ہوگا وہ چوری ہونے سے بچ جائے گا۔ اب میں مزید مثال دیتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا آپ نے شوخ کر کے دکھانا ہے، تو واٹر مارک میں کسٹم میں جب اسی طرح آپ جائیں گے تو یہ ایک واش آؤٹ کا آپشن ہوتا ہے، آپ یہاں سے اس کو واش آؤٹ کر کے تھوڑا سا اس کو شوخ بھی کر سکتے ہو۔ اب اگر آپ نوٹ کریں تو یہ پورے بیک گراؤنڈ کے اوپر شوخ تصویر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ اس کو آپ اپنے پرنٹر کی انک کے حساب سے بھی سیٹ کر سکتے ہو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے لائٹ پرنٹ آتا ہے تو آپ اس کو یہ واش آؤٹ کر کے پرنٹ نکال لیں، اگر آپ اس کی فوٹو کاپی کریں گے تو اس میں بھی یہ پھر واضح طور پہ نظر آئے گا۔ اب یہ تو تھا پک لگانا یعنی کہ واٹر مارک میں۔ اب میں آپ کو ٹیکسٹ لکھ کے دکھاتا ہوں۔ اب میں اس کو ریموو کرنا چاہوں تو ریموو بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح واٹر مارک میں آئیں گے اور یہ سامنے ریموو واٹر مارک کا آپشن موجود ہے۔ جب بند کرنا ہو تو آپ نے نو واٹر مارک کرنا ہے، جب ریموو کرنا ہو تو یہاں سے یہ بالکل ہی مٹا دے گا، بیک گراؤنڈ کے اوپر سے کچھ بھی لگا ہوا ہوگا۔ اب میں ٹیکسٹ لکھ کے دکھاتا ہوں کہ آپ اپنی مرضی کا رائٹنگ کیسے کر سکیں گے، یعنی کہ پک کی جگہ آپ واٹر مارک کیسے استعمال کریں گے رائٹنگ کی شکل میں۔ تو واٹر مارک کے اوپر میں کلک کروں گا اور کسٹم واٹر مارک میں آ جاؤں گا۔ یہاں پہ میرے پاس تھرڈ آپشن ہے ٹیکسٹ واٹر مارک۔ جب ٹیکسٹ واٹر مارک پہ آپ آئیں گے تو یہ دیکھیں نا، پہلے یہ ڈسیبل کھڑے ہوتے ہیں آپشن، جب پک لگاتا ہوں تو پک والے یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور اب ٹیکسٹ ڈسیبل کھڑا ہے تو اس کو جب میں ایکٹیو کروں گا تو اب یہ ایکٹیو ہو گیا۔ اس میں سب سے پہلا آپشن ہے لینگویج کا، کہ آپ کون سی زبان میں واٹر مارک لگانا چاہتے ہیں، اردو میں بھی لگا سکتے ہو اور انگلش میں بھی لگا سکتے ہو، دونوں آپشن یہاں پہ، اور کافی ساری زبانیں یہاں پہ نیچے موجود ہیں، عربک، یہ دیکھیں نا ہر کنٹری کے حساب سے لینگویج ان کی بنی کھڑی ہے۔ تو میں یہاں پہ انگلش ہی ڈیفالٹ جو ہے وہ سلیکٹ کروں گا۔ یہ کہتا ہے کہ آپ نے کون سا ٹیکسٹ شو کروانا ہے واٹر مارک کی بیک گراؤنڈ پہ جو آپ نے لگانا ہے۔ تو میں فار ایگزامپل یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جی کہ عمران صدیقی، اور آگے لکھ دیتا ہوں پپلا، یہ لکھ دیا میں نے۔ یہ فانٹ کا سٹائل ہے، فانٹ کے سٹائل اب آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو بھی آپ فانٹ سائز سٹائل یوز کریں گے، یہ آپ پیچھے پڑھائے ہو ہوم مینیو کے اندر ٹائم نیو رومان کیلیبری اور یہ مختلف طرح کے فانٹس پڑھے ہیں۔ یہ اس کا سائز ہے۔ سائز کا مطلب ہوتا ہے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے قائد اعظم کا فوٹو لگایا ہے تو اس نے دیکھا ہے آپ نے کہ وہ آٹومیٹیکلی ایڈجسٹ ہو گیا پورے پیج کے اوپر، حالانکہ جو میرے پاس ادھر سسٹم میں قائد اعظم کا فوٹو پڑا ہے وہ پاسپورٹ سائز ہے، لیکن اس نے پورے پیج کے اوپر پھیلایا ہے۔ وہ کیوں پھیلایا ہے؟ اس نے یہ سائز کی مدد سے آٹو ایڈجسٹمنٹ کی ہے۔ تو آپ نے اس کو آٹو رکھ لینا ہے سائز کو، یا اپنی مرضی کے مطابق یہاں سے زیادہ اور کم بھی کر سکتے ہو۔ کوشش کریں ڈیفالٹ آٹو رکھیں، خود ہی پیج کے اوپر ایڈجسٹ کر لے گا وہ۔ اچھا یہ کلر ہے، کلر کا مطلب ہوتا ہے یہ اب دیکھیں نا ٹرانسپیرنٹ کلر ہے۔ ٹرانسپیرنٹ کا مطلب ہوتا ہے جس طرح آپ یہ کچی پینسل سمجھ لو، مثال لے لو، دیسی مثال ہے، کچی پینسل کی مدد سے ہم لکھتے ہیں لیڈ پینسل سے، تو جیسے وہ ہلکا پھلکا ڈرائنگ کی شکل میں مطلب رنگ آتا ہے، وہ اس کا کلر لگا کھڑا ہے سامنے۔ میں فی الحال تو اس کا ڈیفالٹ یہی رہنے دیتا ہوں، پھر میں آپ کو کلر چینج کر کے بھی واٹر مارک لگا کے دکھاؤں گا۔ یہ جی جناب آپ کے سامنے دو آپشن ہیں، ہورزنٹل اور ڈائیگونل ٹائپ یہ بنے پڑے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ ٹیکسٹ کس طرح لکھنا چاہتے ہو، لے آؤٹ ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ آپ یوں سیدھا پیج کے اوپر لکھنا چاہتے ہو یا یوں ترچھا لگانا چاہتے ہو۔ فار ایگزامپل میں یہی ترچھا ہی رہنے دیتا ہوں۔ اب میں اپلائی کر کے اوکے کروں گا تو آپ نے بیک گراؤنڈ کے اوپر دیکھو یہ ہلکا پھلکا آپ کو یہ عمران صدیقی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے پپلا۔ اب یہ زوم کر کے میں دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ کے اوپر۔ اب میں اس کا تھوڑا سا کلر چینج کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ واٹر مارک میں جا کے کسٹم واٹر مارک، اور یہاں سے میں اس کا کلر تھوڑا سا یہ ریڈ کر دیتا ہوں ہلکا۔ اب آپ کو یہ دیکھیں نا واضح نظر آ رہا ہوگا۔ اس طرح آپ کسی بھی تحریر کے بیک گراؤنڈ کے اوپر یہ واٹر مارک پک کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کے اس کو کوئی چوری نہ کر سکے۔ اب میں اس کو یہ ترچھا لگا ہوا ہے، اس کو یوں سٹریٹ لگا کے دکھاتا ہوں، تو کسٹم میں جا کے یہاں پہ یہ ہورزنٹل کر دیں آپ۔ اب دیکھیں یہ یوں سیدھا واٹر مارک لگا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ تو اس کو آپ کلر بھی دے سکتے ہو، جس مرضی کا کلر کا آپ واٹر مارک یوز کرنا چاہو کر سکتے ہو۔
تو اب میں اس کو ختم کرنے والا ہوں، تو یہاں پہ ریموو واٹر مارک کر دوں گا، آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا۔ اچھا، بعض چیزیں اب پیج کے ریلیٹڈ یہاں مزید بھی پڑی ہیں، یہ اس کے بعد پڑا ہے پیج کلر۔ آپ پورے پیج کا رنگ چینج کرنا چاہتے ہو، یہ جو پیج آپ کے سامنے لگا کھڑا ہے، تو آپ پیج کلر میں جا کے یہاں سے اپنی مرضی کا کوئی بھی کلر سلیکٹ کر سکتے ہو۔ جیسے یہ میں نے ہلکا سا یہ یلو کر دیتا ہوں، یہ ریڈ ہے، یہ شوخ کلر ہے، اسٹینڈرڈ کلر جس کو آپ کہتے ہو۔ اس طرح آپ یہ خوبصورتی لانے کے لیے پورے پیج کا کلر چینج کر سکتے ہو۔ اس پیج کلر کے اندر اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہو تو یا تو آپ یہ وائٹ پڑا ہے پہلا آپشن، نو جس کو آپ کہہ لو، یا یہاں پہ آ کے نو کلر کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی پیج کا بیک گراؤنڈ تبدیل ہو جائے گا۔ اگلی چیز آپ کی اس کے اندر پڑی ہے مور کلر۔ اس میں مزید آپ اپنی مرضی کے کلر بھی بنا سکتے ہو۔ یہ کسٹم میں جا کے نا، آپ کو ہلکا بلیو بنانا ہے تو کلک کر کے یہاں سے آپ یہ جتنا بلیو رکھنا چاہتے ہو یہاں پہ شو ہوگا کہ فار ایگزامپل میں یہ بلیو کلر استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، اوکے کریں گے تو دیکھیں اسی طرح کا بیک گراؤنڈ کلر آپ کے پاس آ جائے گا۔ باقی اگلی چیز اس کے اندر مزید پڑا ہے جی فل ایفیکٹ۔ فل ایفیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر مزید جو ہے 1 یا 2 کلر وغیرہ بھر سکتے ہو۔ 1-2 کلر کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ آپ اس بیک گراؤنڈ کے اوپر، جیسے میں ابھی یہ 1 کلر کا یوز کر رہا ہوں، تو اگر آپ یہ سامنے غور کریں نا، یہاں پہ یہ کلرز آ رہے ہیں، تو ان میں سے آپ کوئی بھی کلر یوز کرنا چاہو، فار ایگزامپل میں یہ کلر چوز کر لیتا ہوں، اس کے بعد میں 2 کلر میں جا کے کوئی اور کلر بھی چوز کر لیتا ہوں، یہ والا۔ اب یہ دونوں کو مکس کر کے بیک گراؤنڈ کے اوپر لگا کے دکھائے گا۔ ابھی غور کریں، یہ آپ دیکھیں نا، 2 کلر اس نے مکس کر دی ہیں۔ اب یہ اس کے مکسنگ کی سٹائل بھی ہیں، یہ میں آپ کو آگے یہ بتاتا ہوں۔ یہ پیج کلر میں آپ جائیں گے، فل ایفیکٹ میں جائیں گے۔ فل ایفیکٹ میں جب آپ جائیں گے تو اس میں یہ آپ کے پاس پریسیٹ پڑا ہے، اس میں یہ مختلف طرح کے بنے بنائے سیمپلز بھی موجود ہیں، جیسے یہ ڈیزرٹ صحرا کا کلر ہوتا ہے، اس طرح آپ یہ بھر سکتے ہو۔ یا آپ یہاں پہ پیج کلر میں جائیں فل ایفیکٹ میں، اور یہ دیکھیں نا، یہ اس کے مختلف طرح کے سٹائلز ہیں کہ آپ اس طرح بھرنا چاہ رہے ہو رائٹنگ کو۔ اب میں فار ایگزامپل یوں بھر رہا ہوں، اب آپ نوٹ کریں جی کہ یہ اس سٹائل کے اندر اس نے کلر بھر دیا۔ یہ اکثر آپ اسائنمنٹس وغیرہ دیکھتے ہوں گے، یا پیج کے کلر کے سٹائل وغیرہ اس طرح آپ کے ٹیکسٹ اس میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، بیک گراؤنڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ یہاں سے پیج کلر میں جا کے یہ بنا سکتے ہو۔ اچھا، فل ایفیکٹ میں یہ تو تھا سب سے پہلا ٹیب گریڈینٹس کا۔ اس کو اگر آپ نہیں یوز کرنا چاہتے تو ٹیکسچر میں آ جائیں۔ اس کے اندر تو بہت ہی پیارے ڈیزائن پڑے ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی ڈیزائن یہ بیک گراؤنڈ کا بنا بنایا سیمپل لے لو۔ جیسے یہ نیچے ڈھیروں پڑے ہیں، یہاں سے آپ ایرو کی پکڑ کے یوں ڈریگ کریں نا نیچے، جیسے یہ پڑا ہے۔ اب میں اوکے کر رہا ہوں، اب آپ نوٹ کریں اس کا بیک گراؤنڈ جو میں نے سلیکٹ کیا ہے اسی سٹائل میں لگ گیا ہے۔ مزید پیج کلر کے اندر فل ایفیکٹ میں آگے پیٹرن ہے، اس میں یہ بنے بنائے جالی اور اس طرح کے سیمپلز موجود ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اپنی مرضی کا فوٹو کا بھی بیک گراؤنڈ استعمال کر سکتے ہو۔ اب یہ کہتا ہے جی پکچر میں آ کے یہاں سے سلیکٹ پکچر کریں۔ آپ فار ایگزامپل جی یہ پکچر پاکستانی فلیگ جو ہے بیک گراؤنڈ کے طور پہ یوز کرنا چاہ رہے ہو تو انسرٹ کر دیں یہاں سے۔ اب میں جیسے ہی اوکے کروں گا تو یہ دیکھیں پورے پیج کے بیک گراؤنڈ کے اوپر یہ فوٹو جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کے طور پہ یوز ہو جائے گا۔ اس میں اس کی مزید سیٹنگ بھی ہے فل ایفیکٹ میں پکچر میں، یہاں سے اس کا آپ ریشو بھی سلیکٹ کر سکتے ہو، کیونکہ اب یہ میری پک جو ہے وہ اس ریشو کے مطابق نہیں ہے۔ لاک کر دیں تو یہ فٹ ٹو پیج بھی کر دے گا۔ تو یہ اس کے بیک گراؤنڈ کے سٹائل تھے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں۔ آگے اگر اس کو نہیں لگانا کوئی بھی کسی قسم کا تو یہاں سے نو کلر آپ لوگوں نے کرنا ہے، یہ ڈیفالٹ اس کا بیک گراؤنڈ ختم کر دے گا۔ اگلی چیز آپ کو میں نے پیج بارڈر پڑھایا تھا، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہو۔ پیج بارڈر میں جا کے یہاں سے اپنی مرضی کا کوئی بھی بارڈر سلیکٹ کر سکتے ہو، کلر بھی دینا چاہو دے سکتے ہو، اس کی ورتھ سلیکٹ کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ اوکے کریں گے تو یہ پورے پیج کے اوپر آپ کا بارڈر لگ جائے گا۔ یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آرٹ والے بارڈر لگاؤں تو یہ یہاں پہ بہت سارے خوبصورت بارڈر پڑے ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر کے یہاں سے اس کا سائز بھی بڑھا سکتے ہو، کلر بھی سیٹ کر سکتے ہو۔ اوکے کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کا اسی کلر اسی سٹائل کے اندر اسی سائز میں بارڈر لگ کے آ جائے گا۔ چینج کرنا چاہو تو یہاں سے چینج کر سکتے ہو، جیسے اب یہ میں نے چینج کر لیا ہے۔ ڈھیروں بارڈر پڑے ہیں، ایک ایک کر کے آپ لوگ خود یہاں سے ٹرائی کر سکتے ہو۔
تو امید ہے ان 3 چیزوں کی آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ یہ فارمیٹنگ کے بعد دوسرے نمبر پہ بہت زیادہ استعمال ہونے والے آپشنز ہیں یہ واٹر مارک، پیج کلر اور بارڈر، کیونکہ یہ آپ کے کام کے اندر خوبصورتی لاتے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ ہم اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے، اب آپ اس کی پریکٹس کریں۔ بہت بہت شکریہ جی۔